کی نعیم منجا صاحب کی آج ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے آپ کی؟ جی بالکل آج بھی ہے جی خان صاحب سے آج قادر تسکیس کا بات ہے. تو کیا کہتے ہیں ذرا ہمیں تھوڑا یہ سمجھائیے گا، چونکہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اس طرز کا بیان جیسا آج آیا ہے کہ جناب اگر مجھے کچھ ہوا تو اعلیٰ ترین عسکری قیادت کا نام لے کر جو ہے وہ ذمہ دار قرار دیا ان کو. پھر وہ پچھلے دنوں آیا تھا عمر ایوب صاحب نے کہا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ تو نون لیگ ہمیں آپ کو لڑوانا چاہتی ہے. وہ آج پھر بڑا سخت بیان آیا ہے. کیا چل کیا رہا ہے اس وقت؟ آج مزید کیا کہا انہوں نے؟ صورتحال کیا ہے؟ آپ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ ٹیلی فون میں لے سکیں اگر منجا صاحب کو. چلیں ہم کوشش کرتے ہیں ایک بار پھر کنیکٹ کر سکیں نعیم منجا صاحب کو، جو کہ آج خود عمران خان صاحب سے مل کر آئے ہیں. اور خان صاحب نے آج ایک بار پھر، میں پچھلے دنوں بلکہ جب بھی خان صاحب کے وہ بیانات آئے تھے جن کا میں بھی حوالہ دے رہا ہوں کہ عمر ایوب صاحب نے سپاہ سالار کیا مخاطب کیا اور سارا کچھ، تو کاشف بھائی صاحب کے شو میں تھا میں اس دن، اور اس سے ایک دو دن بعد تو میں نے یہ کہا تھا کہ عجب نہیں ہے کہ تھوڑے دن تک اگر یہ خان صاحب یہ بیانات دیں اور اگر سامنے سے کوئی جواب نہ آئے حوصلہ افزا، تو دوبارہ یہ جو انہوں نے جو ہوائی فائر کرنا شروع کر دوبارہ اسٹریٹ فائر کرنا شروع کر دیں. اور وہ آج دیکھا ہے ہم نے کہ ایک بار پھر بڑا ایک اسٹریٹ بیان آیا ہے. پنچوزا صاحب بتا رہے تھے اس کا پس منظر. جی نعیم صاحب. جی میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ خان صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے بڑے ٹھیک سینس کے اندر کی ہے اور بڑی ٹھیک کی ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر جو ہے جیسے حکومت گرائی گئی ہے، جیسے فارم 47 کے مطابق جو ہے لوگوں کو جتوایا گیا اور ہمیں ہرایا گیا ہے، اور خان صاحب کے اوپر جیسے کیسز بنائے گئے ہیں، اور جیسے ابھی بھی اڈیالہ جیل کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ہم گیٹ پر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی سپرنٹینڈنٹ صاحب کو ہم نہیں بھیج رہے، ہم تو کرنل صاحب کو بھیج رہے ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اندر انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، موقف صحیح اپنایا. اور انہوں نے اس سے پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ 2 دفعہ وزیر آباد، ایک دفعہ وزیر آباد اور دوسری دفعہ جو ہے 18 مارچ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا. تو جب خان صاحب کے اوپر آلریڈی 2 حملے ہو چکے ہیں تو ایسی ساری صورتحال کے اندر انہوں نے بڑا اپنا کلیئر موقف رکھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو جس طرح سے اڈیالہ جیل کا عملہ آج ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، پچھلے دنوں بھی ٹرانسفر کیا گیا، پھر دوبارہ کیا گیا، اس کے اندر واضح بدنیتی نظر آتی ہے کہ کیوں اچانک سے اس کو. تو نعیم صاحب اگر آج کا یہ بیان آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، تو پھر وہ بیان کیا تھا جو آج سے کچھ دنوں پہلے تک تھا کہ جس میں عمر ایوب صاحب کہتے تھے سپاہ سالار یہ نون لیگ ہمیں آپ کو لڑانا چاہتی ہے، ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہم یقین آپ بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، عاصم منیر صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتے، وہ کیا تھا پھر؟ دیکھیں ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں ہم بڑا موقف ہمارا کلیئر ہے. آج بھی صحافیوں نے سوال کیا اور خان صاحب سے پوچھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، کہ آپ کی بات چیت چل رہی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ جیل کے اندر تھے اور وہ ملاقات جیسے ہوئی جلسے کے حوالے سے. تو انہوں نے اپنا بڑا کلیئر موقع، انہوں نے کہا کہ ہمارے بیک ڈور پر نہ کوئی رابطہ ہو رہا ہے، نہ کوئی ہماری بات چیت چل رہی ہے. اگر ان سے بات ہماری ہوگی تو پاکستان میں اندر قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے ہوگی. سیکنڈ بات جو خان صاحب کا جو آپ موقف پوچھ رہے ہیں کہ عمر ایوب صاحب نے بات کی، اس ٹائم کسی سینس کے اندر تھی کہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی طرح سے ہمارا کسی کے ساتھ بھی تصادم ہو. اوورآل اگر بات کی جائے اسٹیبلشمنٹ کی تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے، اور ہم ان سے یہ نہیں ریکویسٹ کریں گے یا ان سے یہ نہیں بات کریں گے کہ جناب آپ ایسا کریں کہ ہمیں وزیر اعظم بناتے ہیں. ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ کا سیاست کے اندر جو ہے تعلق بنتے ہی نہیں ہے. اس وقت آپ نے چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کو بٹھا دیا ہے، تو وہ پہلے ہی انہوں نے 3 ادوار میں کیا ملک کا حال کیا ہے. تو مہربانی فرمائیں اور آپ اس چیز سے دور رہیں، عوام کی نمائندہ حکومت آنے دیں. یہ بڑا کلیئر موقف ہے. اور دوسری طرف اگر یعنی یہ بتانا کہ آپ کو نون لیگ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو لڑوا رہی ہے یا آپ کا ذاتی، یعنی آپ یا آپ دونوں کی انمن ویسے ہو گئی، نون لیگ نے لڑوایا؟ میں اس بیان کی تشریح چاہ رہا ہوں. نہیں دیکھیں، نون لیگ کی اگر بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی اگر وہاں پر جو فائدہ لے رہے ہیں یا جو سارا کر رہے ہیں، جو سامنے پیج پر لا رہے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی بینیفیشری تو اس کی نون لیگ ہے ہی نا، آف کورس. اور وہ لیکن نون لیگ لڑوا رہی ہے آپ دونوں کو. آپ نے پچھلے یہ بیان آیا تھا نا جی. دیکھیں نا جی، آپ اوورآل اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو اس وقت جو صورتحال ہے ملک کے اندر، اس میں فارم 47 والے بیٹھے ہوئے ہیں اور فارم 47 والی حکومت کے اندر ہے نا. اور وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا جو ہے کسی طرح سے جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ پرامن فضا میں. وہ تو یہی چاہیں گے کہ ان کی لڑائی جو ہے ہر ادارے سے رہے، اور خاص طور پر فوج سے. فوج کا اس وقت دیکھا بھی ہے کہ الیکشن جس طرح دھاندلی زیادہ ہوا ہے، جس کے گھروں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں، دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، تو واضح فوج کا رول تو ہے نا، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ فوج ہماری ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ پولیٹیکل معاملات سے دور رہے. تو ایک طرف ہمارا یہ موقع بڑا کلیئر ہے، اور دوسری طرف جو بینیفیشری ہیں جو اس وقت مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی نون نکالیں. تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کا معاملہ ہو کہ ملک کے اندر جو ہے آئینی صورتحال بحال ہو. دیکھیں خان صاحب نے آج بڑا واضح موقف رکھا. انہوں نے کہا جی کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی ہماری جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہوگی، جیسے فار ایگزامپل انہیں کوئی شک ہوتا ہے، تو فوراً ہی نواز شریف صاحب اپنا بیگ جو ہے
وہ پیک کرنا جو ہے شروع ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف 9 مئی کا قصہ لے کر آ جاتے ہیں. تو یہ تو واضح چیز ہے نا کہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف ہم یہاں پر اقتدار میں رہیں, اپنے مزے لوٹیں, ملک کی ان کو پرواہ نہیں ہے, اپنے بینک بنائے, جائیدادیں بنائیں, ان کو تو ہے ہی نہیں نا ملک کا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے ہمارا آگے بڑھے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے ہمارے ملک کے اندر, جو ہے دھاندلی زیادہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے, صاف اور شفاف الیکشن ہو اور معاشی طور پر ہم مضبوط ہوں. جہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہیں چھوڑ کر دنیا میں مختلف ممالک میں جا رہے ہیں اور اپنی یہ انویسٹمنٹ باہر کرتے ہیں. اور ویسے نہیں آگے بڑھنے سے پہلے یعنی پھر ہم یہ سمجھیں کہ آپ کی اب یہ پوزیشن ہے پارٹی کی کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ کسی پولیٹیکل لیڈر کے یا پولیٹیکل پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات ہو سکتے ہیں اور وہ ان پہ تنقید بھی کر سکتی ہے, کیونکہ کل تک بڑا کلیئر تھی پی ٹی آئی اس بارے میں کہ اگر کوئی فوج پہ تنقید کرتا ہے تو وہ تو مودی کا یار ہے, وہ تو غدار ہے, وہ تو بھارت کو خوش کر رہا ہے فوج کو بدنام کر کے. تو آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سب پہ تنقید ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اور نعرے ماریں گے جلسے کے کھڑے ہوں, تو آپ کہہ رہے ہیں میرا قتل ہوا تو وہ ذمہ دار ہیں, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, دہشت گردی کہہ رہے ہیں نا, آپ قاتل کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر فوج کا سربراہ لیکن آپ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ فوج کا سربراہ کا مطلب فوجی ہوتا ہے, یہ خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں. نہیں دیکھیں, سربراہ کا مطلب اگر ڈیسیجن میں لینے میں ہو کہ اگر آپ کا ایک سربراہ جو ہے آپ ملک کا اور آپ نے جنگ لڑنی ہے کسی اور ملک کے ساتھ, تو ڈیفینیٹلی اس کا سربراہ جو ہے وہ فوج ہی ہوتی ہے کہ وہ ایک بیان دیتا ہے. لیکن یہ جو ایک کھل کے آ کر جو ہے وہ اس طرح سے تو نہیں آیا نا, یہ تو انٹرنل, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک 9 مئی والا معاملہ. سو یہ جو نعرہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ نعرہ لگانا غداری ہے, لیکن قاتل کہنا تو ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہو کہ قتل یہ کر تو وہ ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں, میں یہ گزارش کر رہا ہوں یا دونوں صحیح ہوں گے یا دونوں غلط ہوں گے نا. نہیں بھائی, بطور آرمی چیف جو ہے نا پر ایک آئی جی ہے, ایک آئی جی غلط کام کر رہے ہیں, ہم اسے کریٹیسائز, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری پولیس کو کہہ رہے ہیں. اسی طرح فوج کا اگر سربراہ جو ہے اپنی کیپیسٹی کے اندر وہ اگر اس عہدے کا غلط استعمال کرے تو اس کو ڈیفینیٹلی کریٹیسائز کیا جائے گا, اور اگر اس کو منسوخ کیا جائے کہ فوج کوئی جمہوری پارٹی تھوڑی ہے جس کے اشارے پہ تو جمہوری پارٹی تو اس کے سربراہ پہ تنقید کرنا جو ہے فوج پہ تنقید کرنے کے ہی مترادف ہے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ فوج کے اوپر تنقید کا سربراہ ہے تو اسے جو ہے فوج کو اس عہدے کے اوپر بیٹھ کر استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے یا آپ اپنے جو ہے ذاتی مفاد کے لیے اگر آپ اس کو استعمال کریں گے اور یہ کہیں گے کہ میں بطور آرمی چیف جو ہے وہ اس کو استعمال کروں گا تو وہ غلط ہوگا. اگر پوری فوج کی, ہر ایک سپاہی کی, ہر ایک فوجی کی, ہر ایک جنرل کی, ہر ایک میجر کی یہ ہو کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ بالکل جی سیاست کے اندر انوالومنٹ ہونا ہے, تو ہم پھر کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے, اس کا ہر فرد جو ہے شامل ہے. جب ایک بندہ شامل کہہ سکتے ہیں نا کہ پوری فوج ہی اس کے اندر شامل ہوگی. میں تو صرف کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب کے پچھلے آرمی چیف کے تنقید پر کے حوالے بیان پر ہی تبصرہ کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا تھا کہ فوج کوئی پولیٹیکل پارٹی تھوڑی ہے, فوج اگر آپ آرمی چیف پہ تنقید کر رہے ہیں تو آپ فوج پر ہی تنقید کر رہے ہیں اور یہ غداری ہوتی ہے. یہ خان صاحب نے کہا تھا اور فوج کے سربراہ پر تنقید کے کانٹیکس میں ہی کہا تھا. نہیں دیکھیں, میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ فوج کے سربراہ کے اوپر تنقید کے حوالے سے اگر خان صاحب نے بات کی ہے کہ ایز اے اس کو جو ہے سیکیورٹی ہیڈ کے طور پر یا اس کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو کریں گے کہ یہ ڈیوٹی پرفارم جو ہے وہ اگر دوسرے ملک کے ساتھ جنگی معاہدوں کے اوپر یا اس حوالے سے جو اس کی پرفارمنس ہے یا اس کی جو ڈیوٹی ہے اس کے حوالے سے نہیں کر رہا تو وہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ پولیٹیکل معاملات کے اندر گھسے گا تو کسی صورت نہ عمران خان پہلے سپورٹ کرتے تھے, نہ آج کرتے ہیں اور نہ نیکسٹ کریں گے. اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ سیاست یہ تو نہ کہنا کہ پہلے سپورٹ, ہمارے ملک یہ تو نہ کہنا کہ سپورٹ نہیں کرتے تھے, وہ خود کہہ چکے ہیں. آج والوں پر تنقید, آج کی سیاسی جماعت پہ اسٹیبلشمنٹ وہ آپ کا حق ہے بالکل, لیکن آپ یہ تو نہ کہنا کہ خان صاحب فوج کی سیاست میں رول کے مخالف تھے. نہیں, وہ تو کہہ چکے ہیں کہ میں اتحادیوں کو ووٹ پڑوانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرتا تھا. یہ الزام نہیں, تو خود کہہ چکے ہیں وہ, یہ تو خود سیاست میں استعمال کرنے کا اعتراف کر چکے ہیں وہ. نہیں, ایسا کوئی انہوں نے بیان نہیں دیا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے ہمیں اتحادیوں کو ووٹ پڑوانے کے لیے بھی ایجنسیوں کو کہنا پڑتا تھا, اور آئی ایم شیور کہ وہ ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی سے تو بات کر نہیں رہے ہوں گے. نہیں, ایسی کوئی, میں آپ چلا دیں, آپ اس پروگرام کے اندر چلا دیں کہ خان صاحب نے کہا. چل آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا, چلا دیں آپ خبریں میں بھیج دوں گا, بیان کا ٹرانسکرپٹ بھیج دوں گا, دکھا بھی دوں گا. نہیں دکھا سکتے نا آپ کے اوپر تو بین ہے نا, اگر کوئی ہے بھی بیان تو آپ نہیں دکھا سکتے نا. جی, لیکن ہاں جس طرح نواز شریف کا کل نہیں دکھا سکتے تھے نا, عمران خان کا نہیں دکھا سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں, بندہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر بیٹھ کر اپنا فرائض سر انجام نہیں دے رہا تو وہ محب وطن ہے, یہ تو غلط بات ہے نا. ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت چور نافذ جیسے کیے گئے ہیں,
اگر آپ ان کو ایسے ہی کنٹینیو کرائیں گے تو کیا ملک آگے بڑھ سکے گا؟ کوئی دنیا کا ایک ملک جو ہے پاکستان میں ٹرسٹ لینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر قانون ہی نہیں ہے، یہاں پر جو ہے وہ ایک ایسی حکومت بنائی گئی ہے جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ڈاکو بیٹھے نواز شریف کا نام تو لیں، وہ کہیں گے ڈاکو، اور جہاں پر پاکستان کی بات کریں ساتھ لیں گے کہ وہ جو عمران خان۔ تو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں اور عمران خان کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک کریڈیبل آدمی ہے اور ایک ایماندار آدمی ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے ان لوگوں کو بٹھایا ہے جو صرف اور صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے ساری چیزیں کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور یہی اگر صورتحال رہی تو پھر آپ کا ملک جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو اگر صورتحال ٹھیک ہو سکتی ہے تو ملک کے اندر جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کے علاوہ نہیں ہو سکتے، یا مینڈیٹ، پہلی ڈیمانڈ ہماری مینڈیٹ کی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کیے جائے۔ ادروائز فری اینڈ فیئر الیکشن کیوں نہیں کروائے گئے؟ اور جس نے نہیں کروائے اس کے خلاف ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کاروائی نہیں۔ اچھا نہیں